الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے پچھلی نشست کی طرف ذرا رخ کریں، قرآن اپنے ہاتھ میں رکھیں، ہے نا، یہ بہت ضروری ہے، قرآن اپنے ہاتھ میں رکھیں ہمیشہ۔ آیت نمبر 177 پچھلی بار ہم لوگوں نے پڑھی تھی، غالباً 182 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ یہ بر نہیں ہے، حق کی ادائیگی نہیں ہے، نیکی اور بھلائی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو۔ یہاں پر کہیں کیا بات کہی ہے، یہ ذرا سوچنے کی ہے، کس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ رب العزت نے۔ دیکھیں، اسی پارے کے شروع میں قبلہ کی تحویل کا حکم آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار کم سے کم یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور سنگلر میں بھی اکیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، اور پلرل میں بھی سب کو مخاطب کرتے ہوئے ایمان والوں کو، کہ رخ جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ قبلہ کی طرف کرو۔ یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ قبلہ کے رخ کے حوالے سے تو بڑی جد و جہد کی جا رہی ہے، لیکن اندر گڑبڑ ہے، ایمان نہیں ہے جو ایمان مطلوب ہے۔ تو یہ پھر نیکی کہاں سے ہو سکتی ہے، یہ بھلائی کہاں سے ہو سکتی ہے، حق کی ادائیگی کیسے ہو سکتی ہے؟ اہم چیز اندر ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا مختصر کر کے، اور تھوڑا سا مختصر بھی ایکسپینڈ، دونوں میں کہوں گا، کہ کیا کہا کہ نیکی تو یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر۔ آیت 2 سے 5 چلے جائیں پھر وہیں۔ ایمان کس چیز پر؟ غیب پر، پہلا۔ دوسرا، ایمان کس چیز پر؟ اس کتاب پر جو آپ پر نازل کیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں نبیوں اور رسولوں پر، اشارہ اس کی طرف کیا گیا ہے۔ یہ ضروری ہے اندر، تمہارے اندر یہ نہیں ہے تو تم بڑی جد و جہد دکھا رہے ہو ڈائریکشن کے لیے، ڈائریکشن قبلہ کا ڈائریکشن جاننے کے لیے، تو یہ تو بے فائدہ ہے۔ اللہ کو تو دلوں کا حال معلوم ہے۔ اس پر مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آتا ہے چند لفظوں میں۔ یہ واقعہ آئس لینڈ کا ہے، ریکاوک وہاں کا ہے۔ عشاء کے قریب ہم لوگ ہوٹل میں پہنچتے ہیں، ہم لوگ 3 آدمی تھے، ہوٹل میں پہنچتے ہیں۔ ظاہر ہے مغرب کی نماز نہیں ادا کی گئی ہے نا، مغرب کی اقامت اور عشاء کی اقامت رہتی ہے، تو پہلا کام یہ تھا کہ یہ دونوں نمازیں قائم کی جائیں۔ اب قبلہ کا ڈائریکشن، رات کا وقت، ہوٹل کے کمرے میں ہم لوگوں کے ساتھ ایک ایسا بندہ تھا جو اپنے ڈائریکشنل سینس پر بڑا فخر کیا کرتا تھا۔ یہ اصل میں یہاں پر انسان کے ہوتا ہے، یہاں پر کچھ ٹیشوز اللہ نے رکھے ہیں ایسے، بعض لوگوں کے بڑے شارپ ہوتے ہیں۔ بہرحال اس نے ادھر ادھر دیکھا اور دیکھ کے کہا یہ ڈائریکشن قبلہ کا، اور ہم لوگوں نے آنکھ بند کر کے پہلے مغرب کی نماز ادا کی، پھر عشاء کی نماز ادا کی۔ تکبیر کہی، مغرب کی نماز پڑھی، تکبیر کہی، عشاء کی نماز پڑھی، ہے نا، اور اس طرح دونوں نمازوں کی اقامت کی گئی۔ یہاں سے جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قبلہ کا تعین کیا گیا اپنی سوچ سمجھ کے مطابق۔ اگر یہ تعین غلط بھی ہے تو نماز کے دہرانے کی ضرورت نہیں، نماز قبول ہو جائے گی۔ یہ ڈائریکشن میں اگر غلطی بھی ہے تو بھی چونکہ نیت صحیح تھی، ایمان دل کے اندر تھا، تو انشاءاللہ یہ نماز قبول ہوگی۔ اتفاق کے بعد میں ہم لوگوں نے چیک کیا تو ڈائریکشن بالکل صحیح تھا، قبلہ کا ڈائریکشن بالکل صحیح تھا، ہے نا۔
تو یہ نیکی اس کو کیسے کہا جا سکتا ہے، بر کیسے ہو سکتی ہے یہ بات کہ دل میں اندر خالی ہو، شک و شبہات ہوں ایمان کے حوالے سے؟ نہیں، متقی کے اندر شک و شبہات نہیں ہوتے، ایمان کم زیادہ ہوتا ہے لیکن آخرت پر تو پکا یقین ہوتا ہے۔ اب یہاں پر نبیوں کی بات اس لیے کی گئی، فرشتوں کی بات اس لیے کی گئی کہ نبی پر وحی لے کر آنے والے کون ہیں؟ فرشتے، اس لیے فرشتوں پر بھی ایمان کی بات یہاں پر اس طرح اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں چیزوں کو کھولا ہے، لیکن اصولی بات وہی ہے جو آیت 2 سے لے کے 5 تک ہے، سورۃ البقرہ شروع کی آیات۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز بھی جان لیں کہ مغرب اور عشاء کی نماز کا اکٹھے پڑھنا اور ظہر اور عصر کی نماز کا اکٹھے پڑھنا سفر میں تو خیر گنجائش ہے ہی کہ مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھی گئی، عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھی گئی، ملا کے پڑھی گئی، ایک نماز ختم ہوئی پھر دوسری تکبیر کہی گئی اور پھر عشاء کی نماز پڑھی گئی۔ اسی طرح ظہر عصر میں بھی ہے، لیکن یہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہو کہ نماز کے مس ہو جانے کے امکانات ہوں یا وقت کے ختم ہو جانے کے امکانات ہوں تو آدمی اپنے جس شہر میں رہتا ہے وہاں پر بھی ظہر اور عصر کی نماز کو ملا سکتا ہے، لیکن پوری ملائے گا، 4 ظہر کی، 4 عصر کی اور 3 مغرب کی اور 4 عشاء کی، اس طرح وہ الگ الگ نماز اکٹھا کر کے نماز پڑھ جا سکتا ہے۔ اس میں پھر آئمہ کے بڑے سارے اقوال ملیں گے، ان کے اپنے حالات، وقت اور زمانہ سے اس کا تعلق تھا۔ اصل چیز جو ہے وہ ہے اللہ کی ناراضگی سے بچنا اور اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اصل چیز ہے۔ اگر اندر نیت درست ہے تو کوئی بھی کتنا لام تان کرے پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اندر الحمدللہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا مقصد تھا، اللہ کی سزا سے بچنا مقصد تھا، اللہ کی نعمت کا حصول مقصد تھا جو جنت ہے نا۔ اب ایسے کوئی شخص لام تان بھی کرے تو یہ بھی ہے کہ لام تان کر رہا ہے تو اسے الجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایسے شخص سے بحث و مباحثہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ دین میں اجتماعیت کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نو انسانی کو ایک وحدت کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر نو انسانی ایک وحدت میں نہیں ہے تو کم سے کم ایمان والے تو ایک وحدت میں ہوں، ایک ہوں۔ بحث ہمیشہ دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کدورت پیدا کرتا ہے، اس لیے بحث و مباحثہ سے گریز کرنا چاہیے، اور جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ بات اس کی صحیح نہیں ہے تو موقع نکال کر کے کسی اچھے وقت میں جب وہ ریسیپٹیو ہو، بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے نصیحت کے انداز میں اس کو صحیح بات بتا دینا چاہیے۔ مان لیا تو ٹھیک ہے، نہیں مانا تو بھی ٹھیک ہے، ہم نے تو اپنا کام کر دیا۔ میں جب کبھی اس طرح کی بات کرتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں، تو یہ آپ یاد رکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ میں یہ باتیں صحیح حدیث کے بنیاد پر کہتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہتا، کسی کے قول کو میں نہیں لیتا، میں صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو لیتا ہوں جو صحیح ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ وقت کو بچانے کے لیے میں اس طرح بات کو بڑے تھوڑے سے لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں، لیکن جب بھی اس طرح کی کوئی بات کہتا ہوں تو یقین رکھیں کہ اس کے پیچھے میرے پاس دلیل ہے۔ اچھا، اور دوسری بات ایک اور بھی کرنی تھی، اکثر یہ بھی ہوتا ہے لوگ ان باتوں میں جھگڑتے ہیں، ان باتوں میں یہ کرتے ہیں کہ جس کی اصل ہی کوئی نہیں ہوتی، اس کی اصل کوئی نہیں ہے، اس میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ لا علمی ہے، وہ جو انہوں نے سن لیا کہیں سے، جان لیا کہیں سے، اس کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ درست ہے، جبکہ کہنے والے نے جو بات کہی پتہ نہیں کیوں کہی اور کیسے کہی، کن حالات میں کہی وغیرہ۔ یہ بڑا اہم ہے یہ نقطہ، اس لیے میں نے شروع میں پہلی نشست میں یہ بات کہی تھی کہ میری نظر میں جو سب سے بڑا 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ امت کا میں تفرقہ کا پیدا ہونا، اور دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ کیوں اللہ کی ہدایت پر چلنا ہمیں مشکل ہے۔ تو یہ ساری باتیں دونوں ہی حوالے سے میں باتیں کرتا چلا آ رہا ہوں۔ ایک بات اور کر دوں
کبھی میں حالات پر کی طرف کوئی اشارہ کرتا ہوں تو اس سے ہمارا مقصد میرا کوئی تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے نہیں ہے۔ آج تو سیاست کے معنی جھوٹ لیا جاتا ہے، ہاں، دھوکہ دہی لی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے دین میں سیاست ہے۔ کیا یہی سیاست دین میں ہے؟ نہیں، یہ ہمارے یہاں تو یہ ہے، ہمارا دین تو یہ کہتا ہے مذاقاً بھی جھوٹ کا بولنا جائز نہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو بلا رہی ہیں، آؤ میرے پاس، میں تمہیں کچھ چیز دوں۔ اللہ کے نبی پاس موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زوجہ تھیں، پاس موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا کیا دو گی انہیں؟ تو انہوں نے ہاتھ کھول کے دکھایا کہ میرے پاس ایک کھجور ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تمہارے پاس یہ نہیں ہوتا تو تمہاری یہ بات جھوٹ لکھی جاتی۔ یہ ہمارے دین میں جھوٹ کی عادت ہے۔ یہ جو آج کی سیاست جس کو کہتے ہیں، یہ سیاست ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ تو بہرحال بات کرنے کی میرا مقصد لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ بیچ میں تھوڑا اشارہ میں کر دیتا ہوں اس لیے کہ تاکہ ہم اپنے حالات کی طرف ذرا دیکھ لیں، تھوڑا سا ایک نظر گھما کے دیکھ لیں، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اچھا، اور کوئی بات تھی، ایک اور کوئی بات میں نے نوٹ کی تھی کہ میں عرض کر دوں گا آپ کے، ایک منٹ۔ ہاں، مال کا خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ وہ لوگ جو صاحب نصاب ہیں، اس سے کیا مراد ہے کہ جو زکوٰۃ جن پر واجب ہے، اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جس پر زکوٰۃ واجب ہے تو انہیں تو زکوٰۃ ادا کرنا ہے ویسے ہی جیسے کہ نماز کی اقامت کرنی ہے، کوئی گنجائش نہیں، اس کی فرض ہے نا، ویسے ہی ادا کرنا ہے۔ لیکن ایک ایمان والے پر زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے اس کے مال پر، اور یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ وہ حق کس کا ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ ذوی القربہ، قرابت دار، یتیم، مسکین، مسافر، سوال کرنے والے، گردن کو چھڑانے میں وغیرہ، ہے نا، یہ وہ حقوق ہیں جو ہم پر زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہیں۔ میں نے یہ بات پھر اپنی طرف سے نہیں کہی، یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی کی بات کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر یہ عہد کی بات کی گئی، ہے نا، عہد، میں نے کہا تھا کہ یہ عہد کی پاسداری نہ کرنے والے لوگ، ہے نا، وہ در حقیقت حدیث کے روح سے ان کا دین کوئی نہیں۔ امانت کی پاسداری کرنے والا اس کا ایمان کوئی، نہ کرنے والا اس کا ایمان کوئی نہیں۔ ہم اپنے حالات پر غور کریں۔ بہرحال اچھا، ایک بات اور میں یہ کہوں کہ میں اکثر پچھلی نشست کو جوڑتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے اگلی نشست میں کہ قرآن ایک باربط کلام ہے، کتابی شکل میں اللہ نے نازل فرمایا ہے، گو کہ اس کی آیات الگ الگ وقتوں میں نازل ہوئی ہیں، لیکن اس میں ایک ربط ہے، اس ربط کو قائم رکھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے جو باتیں پیچھے کہی گئیں ان کو بھی اپنے ذہنوں میں تازہ رکھیں، ایسا نہ ہو کہ وہ پیچھے کی باتیں ختم ہو گئیں، اب آگے جو چل رہا ہے وہ باتیں، یہ باتیں، ان باتوں کو ذہنوں میں رکھیں جو اہم باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح باتوں کو سمجھنے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی، پھر دوہرا رہا ہوں کہ علم وہ نہیں ہے جو ہم جانتے ہیں، علم وہ ہے جو عمل میں ہے۔ اگر وہ عمل میں نہیں ہے تو علم نہیں ہے وہ۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کی بات میں نے بتا چکا ہوں، پہلے بات ہو چکی ہے کسی نشست میں۔ آئیے آگے کی آیت نمبر 183، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تم پر لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، کیا؟ صیام، روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلے والوں پر۔ ہم سے پہلے والے نصارہ ہیں، ہم سے پہلے والے ہم یہود ہیں، اور ان سے پہلے بھی لوگ ظاہر ایمان والے تھے، کتنے ہی انبیاء اور رسول آئے، ہے نا، کہا جاتا ہے 1,24,000 آئے، ہے نا۔
تو ان پر فرض کیا تھا. اگلی آیت ایام معدودات، چند گنے چنے دن، معدود تھوڑے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تو جو ہو تم میں سے مریض یا سفر میں، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ تھوڑے سے دن جو ہیں وہ ان کو دوسرے دنوں میں پوری کرے. وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں اس بات کی، کس بات کی؟ فدیہ دینے کی. الذین یطیقونہ فدیۃ، فدیہ دینے کی. طعام مسکین، تو وہ مسکین کو کھانا کھلائے، ایک مسکین کو کھانا کھلائے. فمن تطوع خیراً، جو اپنی دل کی رضا اور رغبت سے خیر کا کام کرتا ہے، بھلائی کا کام کرتا ہے، فہو خیر اللہ، یہ اس کے لیے بھلائی ہے، اس کے لیے خیر ہے. خیر کا لفظ میں بول چکا ہوں، مال کے لیے بھی آتا ہے، بھلائی کے لیے بھی آتا ہے، نیکی کے لیے بھی آتا ہے، اجر کے لیے بھی آتا ہے، اچھے اجر کے لیے. وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے خیر ہے، زیادہ بھلا ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو تو. آیت نمبر 184 میں نے پڑھی. جہاں پر بات ختم ہوئی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کنتم تعلمون. آج میڈیکل سائنس روزے کی اہمیت کو بتاتا ہے، اس وقت تو لوگوں کو نہیں پتہ تھا. آج ان کنتم تعلمون ہمارے لیے ہے. آج ہم جانتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کتنی ہے جسم کو صحیح رکھنے کے لیے. ایک بار واپس چلتے ہیں. پھر یہاں پر پھر کتبہ کا لفظ آیا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک تو ہدایت وہ ہوتی ہے جو باتوں کے درمیان دی جا رہی ہے، اور ایک ہدایت ڈائریکٹلی دی جا رہی ہے. پیچھے بھی ہدایت جو آ چکی اس میں بھی کتبہ کا لفظ ہے. جو دو تین ہدایات ہم لوگوں نے پیچھے پڑھی ان میں بھی یہی، جیسے قصاص کے معاملے میں کتب علیکم، اللہ نے کہا کتب علیکم. وصیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتب علیکم. ویسے یہاں بھی آ رہا ہے کتب علیکم. ڈائریکٹ ہدایت ہے، اسٹریٹ وے میں ہدایت دی جا رہی ہے. یہاں جو کہا گیا وہ سمرائز کر رہا ہوں کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں ویسے ہی جیسے کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، ایمان والے، پہلے والے ایمان والوں پر، ہے نا، تاکہ تم بچ سکو، اپنے آپ کو بچا سکو. یہ بچانے کا لفظ یہاں کئی ہے، اپنے آپ کو بیماریوں سے بچا سکو. ان کنتم تعلمون، اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچا سکو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکو، اللہ کی سزا سے بچا سکو. ان کنتم لعلکم تعقلون. اور پھر کہا گیا کہ یہ چند دن ہیں، ہے نا، اور اگر یہ چند دنوں میں روزہ نہ رکھ سکو تو مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو دوسرے دنوں میں پوری کر لو، ہے نا. اور جو طاقت رکھتا ہے اس بات کی کہ فدیہ دے تو وہ فدیہ دے دے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. اور جو خوشی سے راضی خوشی روزہ رکھے، نیکی کا کام کرے تو وہ اس کے لیے بھلا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ وہ آیات ہیں جب رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت سے پہلے کی ہے. روزے کی فرضیت 2 ہجری میں، شعبان 2 ہجری، شعبان 2 ہجری اگر میرا صحیح مجھے یاد ہے، روزے کی فرضیت آئی ہے. وہ آگے کی آیات آ رہی ہیں. اس سے پہلے چند دنوں کے روزے تھے. اب اس پر مفسرین نے کئی روزوں کا حوالہ دیا ہے، عاشورہ کا روزہ وغیرہ وغیرہ. یہ چند دن کے، یہ بھی کہا ہے کہ 3 دن کے روزے تھے مہینے میں وغیرہ. کئی لوگوں نے اپنی اپنی باتیں کی ہیں جو بھی کی ہیں. بہرحال یہ ایک تاریخی معاملہ ہے لیکن جو روزے کی اہمیت کو بتا رہا ہے. صوم یعنی روزہ، روزے کے معنی ہوتا ہے کھانے پینے اور شہوت سے اپنے آپ کو روکے رکھنا. یہ روزے کے لفظی معنی ہے، کھانے پینے اور شہوت سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، ہے نا. جسم کی نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھنا. اس میں پھر بہت چیزیں آ جاتی ہیں، یہی نہیں، یہ تو ایک موٹا موٹا مثال دیا گیا. مجھے کسی پہ غصہ آ گیا اور میں اس کو گالی دینا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو روکنا ہے نا، وغیرہ.
کوئی ایسی چیز ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اللہ کی اطاعت کے اندر رہنا روزے، اور اس کا نام روزہ ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے، گالم گلوچ کرنے سے اور دوسری ایسی حرکتوں کا حد سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، تو ایسے شخص کا روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، میرا قول نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اس کا روزہ صرف بھوک و پیاس کو کا ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو، جسم کی نفسانی خواہشات کو دبانے کا نام روزہ ہے، اس پر روک کے رکھنے کا نام روزہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ روزے کے بعد، افطار کر لینے کے بعد آدمی جا کے گالم گلوچ کرے، نعوذ باللہ، نہیں، یہ تو ہر حال میں بری بات ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت کو ختم کرنے والی بات ہے۔ اگلی آیت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا شہر کے معنی ہوتا ہے رمضان مہینہ، عربی میں شہر کہتے ہیں، ہم لوگ شہر کہتے ہیں سٹی کو اردو میں۔ رمضان کا مہینہ نازل کیا گیا اس میں قرآن۔ کہا جاتا ہے کہ جو پہلی آیات نازل ہوئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں، سورۃ العلق کی شروع کی آیات، وہ رمضان کا مہینہ تھا، اور شب قدر کی راتوں میں سے کوئی رات تھی۔ پھر اس کی اور بھی بات کی مفسرین نے کہ پورا کا پورا قرآن رمضان میں لوح محفوظ سے اٹھا کر نکال کر اور آسمان دنیا پر لے آیا گیا قرآن۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ رمضان کا مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں نازل کیا گیا قرآن، اسی لیے رمضان اور قرآن کو دونوں ایک ساتھ، اسی لیے رمضان کے مہینوں میں ہم لوگ قرآن کثرت سے پڑھتے ہیں، ہے نا۔ کیوں اتارا گیا؟ ہدی للناس، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے یہ ہدایت، رہنمائی ہے۔ وبینات من الہدی، بڑا امپورٹنٹ یہ لفظ کہہ دیا گیا کہ ہدایت ہے لوگوں کی، پھر کہا جا رہا ہے بینات من الہدی، ہدایت کی واضح روشن دلائل ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے ہدایت دی، کسی نے بتایا کہ یہ راستہ فلاں جگہ جا رہا ہے، اور آپ اس راستے پر چل پڑے، اور پھر راستے میں بورڈ آپ کو مل رہا ہے جو بتا رہا ہے کہ آپ فلاں جگہ جا رہے ہیں۔ یہ ہے بینات، مائل اسٹونز، ہدایت کے مائل اسٹونز ہیں۔ آدمی اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ واقعتاً وہ ہدایت میں ہے یا نہیں۔ پچھلی نشست میں یا اس سے پہلے ایک آیت پچھلی نشست میں غالباً ایک آیت گزر گئی جس کو میں نے کہا یہاں رک جائیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہیں اللہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ بینات من الہدی ہے۔ چیک کریں اپنے آپ کو، کیا واقعتاً میں اللہ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، کیا میری محبت کہیں اور ہے، دنیا میں ہے؟ یہ بینات من الہدی ہے، اور قرآن میں جگہ جگہ اس طرح کی چیزیں ملیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بینات من الہدی والفرقان، فرقان کہتے ہیں وہ چیز جو فرق کر دے، دو چیزوں میں فرق کرے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی کے راستوں میں فرق کر دے۔ اب یہ انسان پر ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی کا راستہ اختیار کرے، اللہ نے کھلی چھٹی دی ہے، چل جاؤ۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رضا کا راستہ، اللہ کے انعام کا راستہ اختیار کرے، سورۃ الفاتحہ، تو الحمدللہ اس کے لیے رہنمائی ہے، اس کے لیے مائل سٹونز ہیں، چیک کر سکتا ہے وہ اپنے آپ کو کہ ٹھیک راستے پر ہے یا نہیں ہے نا، اور وہ فرق کر سکتا ہے کیا چیز ہے جو اللہ کی رضا کی طرف لے جانے والی ہے، اللہ کے انعام کی طرف لے جانے والی ہے، اور کیا چیز ہے جو اللہ کی سزا کی طرف لے جانے والی ہے۔ اور اللہ کی رضا، اللہ کے انعام کی طرف لے جانے والے لوگ کون ہیں؟ متقی۔ آیت پھر وہی 2 سے 5 سورۃ البقرہ۔ فمن شہد منکم شہر فلیصم، تو جو تم میں سے گواہی دے اس شہر کی، یعنی اس شہر کو، وہ اس مہینے کو پالے، تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے اس میں۔ ومن کان مریضاً، اور جو ہو مریض، او علی سفر، اور یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر،
تو وہ یہ گنتی جو رہ گئی ہے اس مہینے کی دوسرے دنوں میں پوری کر لے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ رمضان المبارک کے سلسلے میں قرآن کی یہی وہ مقام ہے قرآن میں سورۃ البقرہ، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے۔ یہ آیت ہم لوگ ابھی 100 پڑھ رہے ہیں، 185 پڑھ رہے ہیں، تو یہ آیت شروع ہوئی، آپ نے دیکھا بھی کہ آیت نمبر 183 سے شروع ہوئی، آیت نمبر 185 پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ فرض ہے، اسٹریٹ وے میں ہدایت دی جا رہی ہے ایمان والوں کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والا روزے چھوڑ نہیں سکتا، سوائے اگر وہ مریض ہو، اس لائق نہ ہو کہ وہ روزہ نہ رکھ سکے۔ مریض اگر واقعتاً ہے وہ تو وہ جانتا ہے یہاں، اور اللہ کو معلوم ہے۔ اگر نیت ہی درست نہیں، پڑھ چکے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اگر نیت ہی درست نہیں تو باقی جد و جہد تم کر رہے ہو جس چیز کے لیے، وہ سارا بیکار ہے۔ اسی لیے یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیات پر ہے، کیا نیت ہے ہماری۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوسرے دنوں میں پوری کر لیں۔ اس سلسلے میں جو احکام ہے روزوں کے سلسلے میں آپ سب جانتے ہیں، آپ سب کو معلوم ہے۔ اگر کسی میں آپ کے علم میں کوئی شک و شبہ ہو آپ کے اس میں نالج میں، تو اس کو دور کرنا چاہیے، اہل علم سے پوچھیں۔ ہم اس تفصیل میں رمضان کے حوالے سے جو دوسری باتیں وہ اس میں نہیں جاؤں گا، ہے نا۔ اچھا، یہاں پر آگے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، اور ہرگز اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تکلیف نہیں چاہتے ہیں، پریشانی نہیں چاہتے ہیں، مشکل نہیں چاہتے ہیں۔ وَلْتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم عدت جو وقت معین ہے رمضان کا، جو 30 دن یا 29 دن، اسے پورے کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں کتنی خوبصورت چیز، تمہیں کتنی اچھی بات اس نے عطا کی ہے، ہدایت دی ہے۔ لعلکم تشکرون، اور شکر ادا کرو، تم شکر ادا کرو۔ یہ آیت نمبر 185 ہم لوگوں نے پڑھا، جو بات یہاں پر کہی گئی۔ رمضان کا مہینہ، قرآن کا نزول اس مہینے میں، یہ ہدایت ہے قرآن تمام انسانوں کے لیے، مسلمانوں ہی کے لیے نہیں۔ اگر ہم قرآن اپنے گھر میں دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور غیر مسلم تک اگر اس کی کوئی بات نہیں پہنچا رہے ہیں تو امانت میں خیانت کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ قرآن تو سب کے لیے ہے۔ اور پہنچانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ منہ سے ہی پہنچایا جائے، قرآن کی پہنچانے کا سب سے بہترین ذریعہ انسان کے اپنے اعمال ہیں، عملاً پہنچانا، اپنے کردار سے بات کو پہنچانا، اپنے اخلاق سے بات کو پہنچانا، باتوں باتوں میں بات کو بیان کرنا۔ پھر کہا گیا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے وہ روزے رکھے، اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ ہاں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ حکم نہیں دے رہے ہیں، میں پہلے کہہ چکا ہوں یہ ہدایات ہیں، قرآن اللہ کی ہدایت ہے، اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ پہلے کہہ دیا گیا کہ کتب علیکم، تم پر لکھ دیا گیا ہے، وہاں تو بات کر دی گئی، فرض ہے تم پر۔ اگر مریض ہے اور یا سفر میں ہے، یا اور اس کے علاوہ کچھ اور دوسری ایسی بھی چیزیں ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یہ سب آپ بھی جانتے ہیں، نہیں جانتے ہیں تو جاننا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ، یہ بڑی اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، مشکل نہیں چاہتے۔ دین کے اندر اللہ نے آسانی رکھی ہے، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر آسانی رکھی ہے۔ جہاں آسانی ہوتی ہے وہاں پر وسعت ہوتی ہے دین کے اندر۔ بدنصیبی یہ ہے کہ کئی بار مسلکوں کے نام پر ہم نے یہ وسعتیں ختم کر دی ہیں، کئی بار کسی اور وجہ سے ہم نے وہ وسعتیں ختم کر دی ہیں۔ ایک پرانی بات پھر یاد آ گئی، سن لیں۔ کسی بندے نے سوال کیا کسی مولانا سے کہ مولانا، نماز عشاء کی نماز کتنے رکعت ہیں؟ تو مولانا نے فرمایا 17 رکعت۔ کہتے ہیں 17 رکعت۔ اس نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، چلا گیا وہ۔ تو میں نے کہا آپ نے 17 رکعت کیوں بتائی؟ اللہ نے 4 رکعت فرض کی ہے۔
تو جواب ملتا ہے کہ اگر میں اس کو 4 رکعت پڑھتا تو وہ بھی نہیں پڑھتا۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی، یہ کیا بات ہوئی؟ اس کو تو آپ نے اتنی مشکل میں ڈال دیا کہ وہ آئے گا ہی نہیں مسجد میں، 17 رکعت پڑھنی ہے۔ اللہ نے تو 4 رکعت نماز فرض کی ہے۔ اور اس طرح کی مثالیں بہت ملیں گی آپ کو، بہت ملیں گی، 1 2 نہیں، بے شمار ہیں۔ کہیں ایسی چیزوں کے بارے میں پابندیاں لگائی گئی ہیں جس کی پابندی ہے ہی نہیں دین میں، وہ بھی کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بہرحال صرف اشارہ کرنا ان باتوں کی طرف مقصد ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں مسجد میں، اور لوگ نماز کے بعد راوی بیان کر رہے ہیں آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں جیسے کہ ابھی آپ غسل کر کے آئے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا۔ آپ تشریف فرما تھے، آپ سب کو کہتے سوالات کرتے اور آپ کہتے کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ ارے جو ہو گیا اس پر کیا کر سکتا ہے انسان؟ جو اب کرنا ہے وہ بات کرنی چاہیے نا۔ ہم لوگ ہو جانے کو پکڑتے ہیں اور جو کرنا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم جہالت میں پڑھ چکے وہ آیت سورۃ النحل کی کہ تم سے جہالت میں کوئی غلطی بھی ہو جائے، اللہ سے غلط کام بھی تم کر بیٹھو تو کوئی بات نہیں، اللہ سے اس کی مغفرت چاہو، اپنی اصلاح کرو، اللہ غفور رحیم ہے۔ یہ ہے وہ رویہ جو ہونا چاہیے ایمان والوں کا۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کو یمن بھیجتے ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو لوگوں کو تم دونوں خوشخبریاں دینا، نفرت نہ دلانا، آسانیاں کرنا، سختیاں نہ کرنا، آپس میں اتفاق سے رہنا، اختلاف نہ کرنا۔ یہ ہے ہماری دین کی بنیادی یہ وہ پرنسپلس ہیں ہمارے دین کے۔ لیکن جو کچھ آج ہوتا ہے ہم لوگ جانتے ہیں ان باتوں کو۔ اگلی آیت اعوذ باللہ من الشیطان، ایک منٹ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے غلام عباد، عبد کی جمع، میرے غلام میرے متعلق سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں۔ کس کے؟ سوال کرنے والے کے۔ اجیب دعوت الداعی، میں سوال جو مجھ سے دعا کرتا ہے اس کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں اس کا۔ اذا دعان، جب وہ دعا کرتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو اسے بھی چاہیے کہ وہ میرے جو بات میں نے کہی ہے اس کا بھی وہ جواب دے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں مجھ پر ایمان لائے۔ ظاہر ہے یہ پوری قرآن کس نے نازل کی؟ اللہ نے کی ہے نا، تو مجھ پر ایمان لائے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پائے، ہدایت کا راستہ اختیار کریں۔ وقت کی تنگی تو ہے، آدھا گھنٹہ بہت کم ہوتا ہے، اور جو روزوں کے سلسلے میں آیات ہیں وہ بھی مکمل نہیں ہوئی ہیں۔ درمیان میں ایک آیت آئی جو ابھی میں نے آپ کو سنایا، آیت نمبر 186، یہ بھی ادھوری رہ گئی ہے، انشاءاللہ اگلی بار بات کروں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، خلوص نیتی کے ساتھ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے غرض سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔